عدلیہ میں ایک اور بحران کا خدشہ، ججز کا بڑا مطالبہ، اسلام آباد ہائی کورٹ کے 3 سینئر ججز میں سے ہی چیف جسٹس تعینات کیا جائے، دوسری ہائی کورٹ سے جج نہ لایا جائے، نہ چیف جسٹس بنایا جائے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کا ایک اور خط منظر عام پر آ گیا۔ جسٹس محسن اختر کیانی سمیت دیگر ججز کے لکھے گئے خط میں سوال کیا گیا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی جاری سینیورٹی کیسے تبدیل ہو سکتی ہے۔ آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی 2025 کے لیے 15 رکنی پاکستان کرکٹ ٹیم کا اعلان۔ ٹیم میں فخر زمان، خوشدل شاہ، سعود شکیل اور فہیم اشرف کی واپسی۔ سلیکٹر اسد شفیق کے مطابق فخر زمان کے اوپننگ پارٹنر بابر اعظم یا سعود شکیل ہو سکتے ہیں۔ ٹیم نیوزی لینڈ اور جنوبی افریقہ کے خلاف 6 فریقی ون ڈے سیریز میں بھی حصہ لے گی۔ پیکا ایکٹ قانون کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ جعلی خبروں اور ہراسیت کے خاتمے کے لیے پیکا ایکٹ ضروری ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات اور نشریات عطا تارڑ نے اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ سوشل میڈیا پر لوگوں کو ہراساں کیا جاتا ہے۔ سیکیورٹی فورسز کے خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں آپریشنز، 10 خارجی ہلاک۔ آئی ایس پی آر کے مطابق شمالی وزیرستان میں 6 اور ڈیرہ اسماعیل خان میں 4 خارجی ہلاک ہوئے۔ آپریشنز کے دوران مختلف ہتھیار اور گولیاں برآمد کی گئیں۔ ہلاک خوارج فورسز پر حملوں اور شہریوں کے قتل میں ملوث تھے۔ آپ سے جو وعدہ تھا وہ آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ اسٹیڈیم کس سچویشن میں ہے، کس حالت میں۔ بہت ساری باتیں ہوئیں، بہت ساری چیزیں ہوئیں، لیکن ان سب لوگوں کا بھی شکریہ جنہوں نے بڑی پازیٹیو تنقید کی، اور جنہوں نے دوسری کی ان کا بھی شکریہ۔ یہاں پہ پرائم منسٹر صاحب آئیں گے اور وہ 7 کو لاہور کا قذافی اسٹیڈیم جو ہے وہ اس کو انوگریٹ کریں گے۔ 11 تاریخ کو پریزیڈنٹ پاکستان کراچی کا اسٹیڈیم انوگریٹ کریں گے۔ قذافی اسٹیڈیم کی جلد تعمیر کا وعدہ پورا، وزیر اعظم 7 فروری کو افتتاح کریں گے۔ صدر زرداری 11 فروری کو کراچی اسٹیڈیم کا افتتاح کریں گے۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کہتے ہیں کہ چیمپئنز ٹرافی ہم سب کے لیے اہم ایونٹ ہے۔ ٹیم کے انتخاب پر سلیکشن کمیٹی فیصلہ کرے گی۔ سلیکشن کمیٹی پر یقین ہے کہ اچھی ٹیم کا انتخاب کرے گی۔ آئی سی سی سے کوئی ٹکٹ یا پاس لینے کے بجائے ان کا ریونیو لیں گے۔ بارڈر پار بڑے لوگ ہیں جو ایک ایک پتھر کو بھی یہاں پر نوٹ کر رہے ہیں، مگر ان کو کوئی چیز نہیں ملے گی۔ مذاکرات کے ذریعے سیاسی حل پر یقین رکھتا ہوں۔ مذاکرات کے حوالے سے اپوزیشن کو اعتماد میں نہیں لیا گیا۔ سربراہ جے یو آئی مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ یہ حکومت ایسی نہیں کہ ایک دن بھی چل سکے۔ یک طرفہ قانون پاس کرنے کے بجائے مشاورت کی جائے۔ نمائندہ خصوصی یورپی یونین انسانی حقوق کی چیف جسٹس سے سپریم کورٹ یحییٰ آفریدی سے ملاقات، جوڈیشل بیک لاگ کے ساتھ عدلیہ کی سالمیت اور آزادی پر گفتگو۔ نمائندہ خصوصی کا کہنا تھا کہ پاکستان جنوبی ایشیا میں یورپی یونین کا کلیدی شراکت دار ہے۔ خارجی دہشت گردوں کی پے در پہ ہلاکتیں، قیادت موبائل فونز کے استعمال سے خائف، فتنہ الخوارج کے سرغنہ کی خفیہ گفتگو منظر عام پر آ گئی۔ نور ولی محسود دہشت گردوں کو موبائل استعمال پر پابندی کی ہدایت دے رہا ہے۔ کہا کہ ساتھیوں کو پیغام پہنچا دو، کسی کو بھی موبائل استعمال کرنے کی اجازت نہیں، ضرورت ہو تو استعمال کریں اور فوراً بند کریں۔ کوہاٹ میں کرم امن معاہدہ جرگہ ختم، معاہدے پر عمل درآمد کے لیے فریقین کی کمیٹیاں بنانے کا فیصلہ۔ معاہدے میں اسلحہ جمع کروانے اور اینکر کی مسماری شامل۔ بیرسٹر سیف نے کہا کہ جرگے کی اگلی بیٹھک کا اعلان مشاورت کے بعد ہوگا۔ جرگہ تب کامیاب ہوگا جب ہم نفرتیں ختم کریں گے۔ اپر کرم کے علاقے بوشہرہ میں 2 گروپوں میں فائرنگ کا تبادلہ۔ ضلع انتظامیہ کے مطابق گولیوں کی زد میں آ کر اسسٹنٹ کمشنر ریونیو سمیت 6 افراد زخمی۔ زخمیوں میں اے سی سعید منان، 2 مقامی افراد اور 3 پولیس اہلکار شامل۔ پولیس اور قبائلی عمائدین علاقے میں پہنچ گئے، فائر بندی کی کوششیں جاری۔ نارتھ کراچی کے 7 سالہ صارم کے اغوا اور قتل کی تحقیقات، تفتیشی پولیس کی بھاری نفری نارتھ کراچی پہنچ گئی۔ فلیٹوں کی تلاشی، پولیس کے مطابق گرفتار افراد سے ملنے والی معلومات کی روشنی میں شواہد تلاش کر رہے ہیں۔ لاہور سے کراچی آنے والی شالیمار ایکسپریس حادثے کا شکار، شاہدرہ کے قریب 3 بوگیاں پٹری سے اتر گئیں۔ ریسکیو ٹیمیں امدادی کارروائی میں مصروف۔ لاہور اور فیصل آباد کے درمیان ٹرینوں کی آمد و رفت عارضی معطل۔
محبت کی تلاش میں ناکامی، امریکی خاتون کی ڈیمانڈز میں اضافہ، شادی کے پیغامات بھی موصول، نوجوان بوڑھے نابینا بھی دلہا بننے کے خواہش مند، انہی جگہ کراچی کی سڑکوں پر آزادانہ مٹر گشت، کبھی ہوٹل کی تلاش تو کہیں انگوٹھی گم ہونے کی شکایت، نجی ریسٹورانٹ میں کھانا کھایا، ایک بار پھر سے احمد اندال کے اپارٹمنٹ پہنچ گئی۔ امریکی خاتون کا امریکہ میں مجرمانہ ریکارڈ، جی ٹی وی نیوز کو موصول، انیجا کو فروری 2021 میں جنوبی کیرولینا کی کاؤنٹی چارلسٹن میں گرفتار کیا گیا۔ خاتون پر وارننگ کے باوجود کسی دوسرے شخص کے گھر میں زبردستی گھسنے کا الزام تھا۔ آن لائن موجود ریکارڈ میں خاتون کا مگ شاٹ بھی موجود، تصویر سے تصدیق ہوتی ہے کہ ریکارڈ انیجا اینڈریو رابسن کا ہے۔